اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گا جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ہر کام میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو وہ یہی دعا پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا اور اس میں ہماری ہر مشکل کا حل رکھ دیا، ہر بیماری کے لیے علاج رکھ دیا۔ اور جو لوگ قرآن پاک کی کسی بھی آیت مبارکہ کا، کسی بھی سورت مبارکہ کا یا پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا یقین کے ساتھ ورد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کام میں ضرور کامیابی عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ اس وظیفے کا ان کو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، زندگی میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کے لیے وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن اسے اس میں کامیابی نہیں ملتی۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کریں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ کا مقصد جائز قسم کا ہونا چاہیے۔ کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے ہرگز اس عمل کو آپ نے نہیں کرنا۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ عمل آپ یا تو نماز فجر کے بعد کر سکتے ہیں یا پھر نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، اور جو میرے بھائی میری بہنیں نماز تہجد ادا کرتے ہیں وہ نماز تہجد کے وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ 3 اوقات ہیں، ان 3 اوقاتوں کے علاوہ آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ ان 3 اوقاتوں میں سے کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نماز تہجد کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور نماز عشاء کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اگر تو آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہ بہت فضیلت والا اور برکت والا درود ہے، اس سے آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے یا پھر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک پڑھ لے اور کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اس دعا کی پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے، اور اس عمل کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ کا مقصد، آپ کی حاجت کچھ دنوں میں پوری ہو جاتی ہے، یعنی کہ 5 دنوں میں، 10 دنوں میں یا 15 دنوں میں آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 21 دن مکمل کرنا ہے۔ اور ایک اور بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ نماز تہجد کے بعد پڑھنا شروع کیا ہے تو باقی دن بھی آپ نے یہ عمل نماز تہجد کے بعد ہی پڑھنا ہے، اور اگر آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا شروع کیا ہے تو باقی دنوں میں بھی نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، اور اگر نماز عشاء کے بعد پڑھنا شروع کیا ہے تو باقی دنوں میں بھی آپ نے نماز عشاء کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک دن آپ نے نماز تہجد کے بعد پڑھا، دوسرے دن آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھا، تیسرے دن آپ نے نماز عشاء کے بعد پڑھ لیا۔ اس ترتیب سے آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ جس وقت آپ نے پہلے دن عمل شروع کرنا ہے، باقی تمام دنوں میں بھی آپ نے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جیسا بھی آپ کا مشکل ترین مقصد ہوگا، جیسی بھی مشکل ترین حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اگر
اگر آپ کی زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ ان تمام حاجات کا تصور کر کے یہ عمل کریں، اور اگر آپ کی کوئی خاص ایک حاجت ہے تو آپ اس کا ہی تصور کر کے اس عمل کو کریں۔ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔